بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان کو آزاد کرانے میں مسلمانوں نے کیسے اپنے سر کٹائے تھے؟ دوستو، ہندوستان کو آزاد کرانے میں مسلمانوں نے جو کردار نبھایا ہے اس کے بغیر شاید ہندوستان کی آزادی ممکن ہی نہیں تھی، کیونکہ اس ملک کے لیے سب سے زیادہ خون مسلمانوں نے بہایا ہے۔ آج ہندی کتابوں میں لکھی جو ہم ہندوستان کی آزادی کی تاریخ پڑھتے ہیں تو اس کی شروعات 1857 سے بتائی جاتی ہے، جبکہ یہ سراسر جھوٹ ہے، کیونکہ اس سے کئی سو سال پہلے ہی سے مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا تھا۔ جب انگریز 17ویں صدی کے شروع سے اس ملک میں آنا شروع ہوئے تو سب سے پہلے ان لوگوں نے یہاں ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی، اور پھر دھیرے دھیرے یہاں کے بادشاہوں کو آپس میں لڑا کر الگ الگ علاقوں پر قبضہ کرنے لگے۔ کچھ ہی سالوں میں انگریزوں نے ہندوستان کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر کے اپنی حکومت جما لی۔ وہ اتنا طاقتور بن چکے تھے کہ جو بھی ان کے خلاف آواز اٹھاتا تو وہ موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ سن 1757 میں سب سے پہلے نواب سراج الدولہ نے انگریزوں سے پلاسی کے میدان میں ایک جنگ لڑی، لیکن اس میں نواب سراج الدولہ کے سگے ماموں میر جعفر نے اپنے اس بھانجے کو ایسا دھوکہ دیا کہ خود نواب سراج الدولہ کی فوج ہی نے اپنے نواب کو قتل کر ڈالا۔ انگریزوں نے میر جعفر کو ڈھیر سارا پیسہ دے کر کہا کہ اگر تم اپنے بھانجے کے خلاف ہماری مدد کرو گے تو ہم تمہیں حکومت کا ایک بڑا حصہ دے دیں گے۔ لالچ میں آ کر میر جعفر نے انگریزوں کی غلامی قبول کر لی، اور اسی طرح انگریزوں نے نواب سراج الدولہ کی فوج کے بہت سے سپاہیوں کو بھی خرید لیا تھا۔ اب جس وقت نواب سراج الدولہ کی 1 لاکھ سے زیادہ فوج صرف 13,000 انگریزوں کے سامنے لڑنے کے لیے کھڑی ہوئی تو جنگ شروع ہوتے ہی نواب کی فوج کے ہزاروں بکے ہوئے سپاہی اپنے ہی لوگوں کو مارنے لگے۔ خود اپنے لوگوں کے دھوکہ دینے کی وجہ سے نواب سراج الدولہ کو ہار کا سامنا کرنا پڑا، اور آخر میں خود نواب کی فوج نے پیسوں کی لالچ میں آ کر اپنے اس نواب کو بھی شہید کر ڈالا۔ زمانہ گزرتا گیا اور انگریزوں کے خلاف نئے نئے لوگ اٹھے کہ جنہوں نے انگریزوں کو اس ملک سے بھگانے کے لیے اپنی جانوں تک کو قربان کر دیا، لیکن اپنے ہی لوگوں کی غداری کی وجہ سے ہندوستانیوں کو برابر شکست ہوتی رہی۔ آخر سن 1782 میں جب انگریزوں کی جنگ ٹیپو سلطان سے ہوئی تو اس میں بھی میر صادق نام کے ایک مسلمان نے ایسا دھوکہ دیا کہ ٹیپو سلطان انگریزوں کی تلوار کے نیچے آ گئے اور پھر انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ ٹیپو سلطان کو شہید کرنے کے بعد ان کی لاش پر کھڑے ہو کر انگریزوں کے چیف نے کہا تھا کہ آج سے یہ ملک ہمارا ہے۔ ٹیپو سلطان کو مارنے کے بعد انگریزوں نے ہندوستان کے ایک بڑے حصے پر قبضہ جما لیا تھا۔ انگریز ہندوستانی لوگوں پر طرح طرح کے ظلم کرتے، جس کو چاہتے بے وجہ ساری عمر کے لیے جیل میں ڈال دیتے، جس کے بارے میں چاہتے اس کی زمین اپنے نام کر کے اسے گولی مار دیتے۔ جو بھی ان کے خلاف آواز اٹھاتا تو ان کے گھروں کو توڑ کر مٹی میں ملا دیا جاتا۔ جب صادق پور کے بڑے بڑے علماء کرام نے انگریزوں کے خلاف بولنا شروع کیا تو ایک روز انگریزوں نے ان کی بستی پر حملہ کر کے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو شہید کر دیا۔ ان علماء کرام کے گھروں کو توڑ کر ان پر گدھوں سے ہل چلوا دیے۔ یہ انگریز ہندوستانیوں کے بیچ بھید بھاؤ پیدا کر کے انہیں آپس میں لڑاتے تھے اور ڈیوائیڈ اینڈ رول کی حکومت کرتے تھے۔ یہ ہندوستان کی جسے سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، اس کا سارا سونا چاندی لوٹ کر یہ انگریز اسے اپنے ملک اسپین ٹرانسفر کر رہے تھے۔ ہندوستان دن بدن غریب سے غریب ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ ان انگریزوں کو بھی اچھی طرح پتا تھا کہ ہم اس ملک پر ہمیشہ حکومت نہیں کر سکتے۔ اسی لیے انہوں نے اپنی ساری کسر نکالنے کے لیے ہندوستان کی ایک ایک قیمتی چیز اپنے ملک اسپین بھیج دی، اور آخر میں اس ملک کو ایسا کنگال کر دیا کہ 1947 کی آزادی کے بعد 20 سال تک یہاں کے غریب لوگ دانے دانے کو ترستے رہے۔ ظالم انگریز لوگ ہندوستانیوں پر دن رات ظلم اٹھاتے، جو بھی ان کے خلاف جہاد کا پرچم بلند کرتا اسے وہ کالا پانی کی سزا پر بھیج دیتے۔ انگریزوں نے جب دیکھا کہ اس ملک میں رہتے ہوئے ہم سے دشمنی کرنے والے صرف اور صرف مسلمان ہی ہیں، کیونکہ انہی کے ہاتھوں سے ہم نے حکومت چھین کر اپنا تختہ جما لیا ہے، تو صرف مسلمانوں کو خاموش کرنے کے لیے انگریز نے ہندوستان میں 3 طرح کی پالیسیاں نافذ کی۔ ان کا سب سے پہلا ٹارگٹ یہ تھا کہ اس ملک سے قرآن کو ختم کرو،
کیونکہ قرآن ہی کی وجہ سے مسلمان ہماری ظالم حکومت کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ ان کا دوسرا ٹارگٹ تھا کہ اس ملک سے مسلم علماء کرام کو ختم کرو، کیونکہ انہی کے سمجھانے پر پوری قوم ہماری دشمن بن جاتی ہے۔ اور ان کا تیسرا ٹارگٹ تھا کہ لوگوں کے اندر سے لڑنے کے جذبے کو ختم کرو تاکہ کوئی ہمارے خلاف تلوار نہ اٹھا سکے۔ انہی مقصد کے چلتے انگریزوں نے اپنی حکومت جمانے کے لیے 3 سال کے اندر 3 لاکھ سے زیادہ قرآن پاک جلا دیے اور 14,000 سے زیادہ علماء کرام کو پھانسی کی سزا دے دی۔ مشہور انگریز رائٹر تھامسن اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جب انگریز ہندوستانی علماء کرام کو اور مسلمانوں کو اس بات پر مجبور کرنے لگے کہ وہ انگریز کو اپنا اصلی حاکم مان لے، تو مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے اس بات کا انکار کیا اور کوئی بھی انگریزوں کی حکومت پر راضی نہیں ہوا۔ تو انگریزوں نے غصے میں آ کر دلی سے پشاور تک جانے والی سڑک پر دونوں طرف ہر پیڑ میں کسی نہ کسی مسلمان کو پھانسی دے کر اس کی لاش لٹکا دی، تاکہ ہر گزرنے والے کو عبرت ملے کہ جو بھی انگریزوں کے خلاف بولے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ تھامسن لکھتا ہے کہ جب میرا گزر اس سڑک سے ہوا تو مجھے دلی سے پشاور تک کوئی بھی ایسا پیڑ نہیں ملا کہ جس پر کسی مسلمان کی لاش نہ لٹک رہی ہو۔ اسی طرح تھامسن اپنی اسی کتاب میں لکھتا ہے کہ ایک بار میں دلی میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک جنگل میں ٹھہرا ہوا تھا کہ اچانک مجھے انسانوں کے گوشت کے جلنے کی بدبو آنے لگی۔ دور سے کچھ چیخنے چلانے کی بھی آوازیں آ رہی تھیں، اس لیے میں پریشان ہو کر جلدی سے اٹھا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ تو تھوڑی دور جا کر دیکھا کہ ایک گھر کے اندر سے کچھ آگ کے شعلے ہوا میں اٹھ رہے ہیں۔ تو میں جلدی سے اس گھر کے اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ انگریزوں نے مسلمانوں کے 40 بڑے عالموں کو پکڑ رکھا ہے اور ان کے سارے جسم سے کپڑے اتار کر انہیں ننگا کر دیا ہے۔ پھر انہیں آگ کے سامنے کھڑا کر کے انگریز کہہ رہے ہیں کہ اے مسلم عالموں، تم ہمارا ساتھ دینے کا وعدہ کرو تو ہم تمہیں ابھی آزاد کر دیں گے، ورنہ اس بھڑکتی آگ میں جلا کر تمہیں مار دیا جائے گا۔ لیکن ان مسلمان عالموں نے انگریزوں کی ان باتوں کو قبول نہ کیا، تو انگریزوں کے چیف نے حکم دیا کہ ان سبھی کو آگ میں پھینک دیا جائے۔ چیف کے حکم پر ان سبھی عالموں کو ایک ایک کر کے آگ میں ڈال دیا گیا، تو انہی کے جلنے کی بدبو آس پاس جنگل میں پھیل رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور انگریزوں کا ہندوستانیوں پر اسی طرح ظلم باقی رہا، یہاں تک کہ جب 1857 کی جنگ ہوئی تو اس میں 29,000 ہندوستانی مارے گئے، کہ جن میں 24,000 صرف مسلمان ہی تھے اور 5,000 ہندو تھے۔ دوستو، اسی لیے آج جب بھی ہندی کتابوں میں آزادی کی تاریخ لکھی جاتی ہے تو اس کی شروعات 1857 ہی سے کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ 1857 ہی کی جنگ وہ پہلی جنگ ہے جو ہندوستان کی آزادی کے لیے لڑی گئی، کیونکہ دوستو 1857 میں ہونے والی جنگ ہی پہلی ایسی جنگ ہے کہ جس میں ہندوؤں نے بھی آ کر مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا، اور 24,000 مسلمانوں کے ساتھ 5,000 ہندو بھی مارے گئے تھے۔ 1857 سے پہلے انگریزوں کے ساتھ ہونے والی جنگوں کو ہندی کتابوں میں اس لیے نہیں لکھا جاتا ہے کیونکہ ان میں ہندوؤں کی کوئی قربانی نہیں تھی۔ 1857 سے پہلے صرف اور صرف مسلمان ہی انگریزوں سے اکیلے دم پر لڑتے آئے تھے۔ 1857 کی یہ جنگ مشہور نواب بہادر شاہ ظفر کی زیر نگرانی ہوئی تھی۔ ان کے 19 لڑکے تھے۔ انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کے بہت سے سپاہیوں کو پیسہ دے کر خرید لیا تھا اور پھر انہیں شکست دے کر ان کے 19 لڑکوں کو اپنے پاس قید کر لیا۔ انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کو ایک الگ ویران جگہ پر لے جا کر بند کر دیا اور ان کے لڑکوں کو ان سے بہت دور کسی جیل میں لے جا کر قید کر لیا۔ انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کے لڑکوں کو بہت سخت سزائیں دی۔ بہادر شاہ ظفر اپنے لڑکوں سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے اور کبھی بھی ان کو اپنی آنکھوں سے دور نہ جانے دیتے، لیکن ان ظالم انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کے پورے 19 لڑکوں کو بہت بے دردی کے ساتھ مار ڈالا تھا۔ کئی مہینے گزر گئے، بہادر شاہ ظفر کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ ان ظالم انگریزوں نے میرے بچوں کو مار ڈالا ہے، اس لیے وہ انگریزوں کے کمانڈر سے اکثر کہا کرتے کہ بس مجھے ایک بار میرے بچوں سے ملا دو، لیکن انگریز ان کی ایک نہ سنتے۔ 2 مہینے کی مدت کے بعد آخر جس دن بہادر شاہ ظفر کے 19 لڑکوں کو شہید کیا گیا تو اسی رات انگریزوں کے کمانڈر کی طرف سے بہادر شاہ ظفر سے کہا گیا کہ کل صبح کا ناشتہ آپ ہمارے ساتھ کریے گا۔
یہ سن کر بہادر شاہ ظفر نے سپاہی سے کہا کہ پہلے جا کر اپنے چیف سے کہو کہ مجھے اپنے لڑکوں سے ملنا ہے، میں ان کے بغیر تمہاری ایک بات بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بہادر شاہ ظفر کی اس بات پر انگریزوں کا چیف نے جواب دیا کہ کل صبح ناشتے کے وقت تم اپنے لڑکوں سے مل سکتے ہو۔ یہ سن کر بہادر شاہ ظفر بہت خوش ہوئے کہ چلو 2 مہینے کے بعد اپنے لڑکوں سے ملنے کا موقع ملے گا۔ کسی طرح وہ رات کٹی اور پھر صبح سپاہی بہادر شاہ ظفر کو لے کر انگریز کمانڈر کے دربار میں پہنچا۔ بہادر شاہ ظفر کے لیے ناشتے میں ایک بڑا سا دسترخوان لگایا گیا تھا۔ وہ ایک بڑی سی ٹیبل تھی کہ جس پر بڑے بڑے برتن ڈھکے ہوئے رکھے ہوئے تھے۔ انگریز کمانڈر نے بہادر شاہ ظفر کو دیکھتے ہوئے کہا کہ آپ کرسی پر بیٹھ کر کھانا شروع کریں، لیکن بہادر شاہ ظفر نے جواب دیا کہ جب تک میرے بچے نہیں آ جاتے میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گا۔ بہت دیر گزر گئی اور وہ اپنے لڑکوں کا انتظار کرتے رہے۔ کافی دیر بعد انگریز کمانڈر نے کہا کہ اے ظفر تم کھانا شروع کرو، تمہارے بچے خود بخود تمہارے پاس آ جائیں گے۔ مجبور ہو کر جیسے ہی بہادر شاہ ظفر نے پہلا برتن کھولا تو اس کے اندر ان کے سب سے چھوٹے لڑکے کا سر کٹا رکھا تھا۔ یہ دیکھ ان کی روح کانپ گئی۔ پھر انہوں نے دوسرا برتن کھولا تو اس میں دوسرے لڑکے کا سر کٹا رکھا تھا۔ اسی طرح وہ پورے 19 برتن تھے کہ جن میں انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کے لڑکوں کا سر کاٹ کر اس بوڑھے باپ کو ناشتے میں پیش کیا تھا۔ انگریز سامنے کھڑے ٹھاٹھے مار مار ہنس رہے تھے اور ادھر بہادر شاہ ظفر کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اچانک انگریز کمانڈر کہنے لگا کہ اے ظفر تم ابھی بھی ہماری غلامی قبول کر لو تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ لیکن بہادر شاہ ظفر نے اپنے لڑکوں کو قربان کرنا تو پسند کیا لیکن انگریزوں کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکے۔ بہادر شاہ ظفر نے اپنے لڑکوں کے کٹے سروں کے پاس کھڑے ہو کر کہا کہ اے میرے بچوں، ہم مغل خاندان سے ہیں اور ہمارے خاندان والے آج تک اسی طرح شہید ہوتے آئے ہیں، تمہیں تمہاری شہادت مبارک ہو۔ اور پھر بہادر شاہ ظفر نے اس وقت روتے ہوئے اپنے بچوں سے بچھڑنے پر ایسی شاعری کہی کہ جسے سن کر پاس کھڑے لوگ بھی اپنے آنسو نہ روک سکے۔ بہادر شاہ ظفر نے شاعری کے انداز میں کہا کہ نہ کسی کی آنکھ کا نور ہو، نہ کسی کے دل کا قرار ہو، جو کسی کے کام نہ آ سکے، میں وہ ایک مشت غبار ہوں۔ نہ تو میں کسی کا حبیب ہوں، نہ تو میں کسی کا رقیب ہوں، جو بگڑ گیا وہ نصیب ہوں، جو اجڑ گیا وہ دیار ہوں۔ میرا رنگ روپ بگڑ گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، جو چمن فضا میں اجڑ گیا، میں اسی کی فصل بہار ہوں۔ کوئی مجھ پہ دیپ جلائے کیوں، کوئی مجھ پہ پھول چڑھائے کیوں، کوئی مجھ پہ آنسو بہائے کیوں، میں وہ بے کسی کا مزار ہوں۔ دوستو، بہادر شاہ ظفر کی یہ ایسی شاعریاں تھیں کہ جن میں انہوں نے اپنے اس وقت کے درد کو گھولنے کی کوشش کی ہے۔ جب انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کے سارے لڑکوں کو شہید کر دیا تو اس کے بعد بہادر شاہ ظفر بھی زیادہ دن زندہ نہ رہ سکے اور آخر ایک دن جیل ہی میں ان کی وفات ہو گئی۔ اس واقعے کے کچھ ہی سالوں کے بعد مولانا محمود حسن دیوبندی نے ریشمی رومال کی تحریک شروع کی اور ہندوستانیوں کی ایک بڑی تعداد کو اپنے ساتھ لے کر انگریزوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، لیکن انگریزوں نے ان کے قافلے پر بھی حملہ بول کر مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو جیل میں قید کر لیا اور خود مولانا محمود حسن دیوبندی کو ان کے چند شاگردوں کے ساتھ مالٹا جیل میں لے جا کر قید کر دیا۔ جب مولانا محمود حسن دیوبندی کی وفات ہوئی اور انہیں غسل دینے کا وقت آیا تو لوگوں کی نظر مولانا کی پیٹھ پر پڑی کہ جس پر بڑے بڑے زخموں کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ سبھی حیران رہ گئے اور ایک دوسرے سے معلوم کیا، لیکن کسی کو بھی اس بارے میں کوئی خبر نہیں تھی۔ جب مولانا کے شاگرد حضرت مولانا حسین احمد مدنی اپنے استاذ کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے آئے تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آخر یہ تمہارے استاذ کی پیٹھ پر ایسے عجیب و غریب زخموں کے نشان کیسے بنے ہیں؟ تو یہ سن کر مولانا حسین احمد مدنی رونے لگے اور پھر جواب دیا کہ اے لوگو، یہ ایک ایسا راز ہے کہ جس کے بارے میں میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور میرے استاد نے اپنی زندگی میں مجھے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ میں کسی کو بھی اس بارے میں کچھ بتاؤں، لیکن اب ان کی وفات ہو چکی ہے، اس لیے میں بتانا مناسب سمجھتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ جس وقت میرے استاد کو انگریزوں نے مالٹا جیل میں لے جا کر قید کیا تو میں بھی ان کے ساتھ موجود تھا۔ انگریز میرے استاد کو تپتی زمین پر لٹا کر ان کی پیٹھ پر کوڑے برساتے اور کہتے ہیں کہ اے محمود، تو کس مٹی سے بنا ہے؟
کہ ہماری غلامی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تم بس ایک بار اپنے بارے میں یہ فتویٰ دے دو کہ میں انگریزوں کا دشمن نہیں ہوں تو ہم اسی بات پر تمہیں آزاد کر دیں گے۔ لیکن میرے استاد کبھی بھی انگریزوں کی غلامی قبول کرنے پر راضی نہیں تھے، اس لیے انگریزوں سے کہا کرتے کہ اے ظالمو، تم میرے جسم سے جان تو نکال سکتے ہو لیکن میرے دل سے ایمان نہیں نکال سکتے۔ استاد کی ایسی باتیں سن کر انگریز انہیں ہر طرح سے تکلیفیں دیتے، یہاں تک کہ انہیں جلتی آگ کے انگاروں پر لٹا دیتے، اور پھر وہ آگ میرے استاد کے پسینے و خون سے بجھا کرتی تھی۔ ایک دن شام کے وقت انگریز میرے استاد کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے اور اتنا زیادہ مارا کہ 3 گھنٹے کے بعد وہ میرے استاد کو گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لائے۔ میرے استاد کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی، اس بڑھاپے میں وہ اتنی تکلیفیں جھیل رہے تھے۔ استاد کو ایسا پریشان دیکھ کر ہم 2 شاگردوں نے کہا کہ حضرت، امام محمد نے کتاب الحیل لکھی ہے کہ جس میں انہوں نے مصیبت کے وقت بچنے کے بہت سے راستے بتائے ہیں، تو کیا اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اسلام کے رخصت والے پہلو پر عمل کر کے اپنے آپ کو ان انگریزوں کی تکلیفوں سے بچا لیں؟ کیونکہ جان بچانے کے لیے اسلام میں کلمہ کفر کہنے کی بھی اجازت دی گئی ہے، تو آپ اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ یہ سن کر میرے استاد اتنا زیادہ غصہ ہو گئے کہ ان کی آنکھیں لال پڑ گئیں اور مجھ سے کہنے لگے کہ اے حسین احمد، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں ان انگریزوں کی غلامی تسلیم کر لوں گا؟ تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں روحانی بیٹا ہوں حضرت بلال کا کہ جنہیں مکہ کی تپتی زمین پر گھسیٹا جاتا تھا۔ میں روحانی بیٹا ہوں حضرت خبیب کا کہ جنہیں کافروں نے بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا تھا۔ میں روحانی بیٹا ہوں حضرت سمیہ کا کہ جنہیں برچھا مار کر اسلام کے لیے قربان کر دیا گیا تھا۔ میں روحانی بیٹا ہوں امام احمد بن حنبل کا کہ جنہیں اتنے کوڑے مارے گئے کہ اگر وہ کسی ہاتھی کو بھی مارے جاتے تو وہ بھی بلبلا اٹھتا۔ میں روحانی بیٹا ہوں شیخ مجدد الف ثانی کا کہ جنہیں 2 سال کے لیے گوالیار کے قلعے میں قید کر دیا گیا۔ میں روحانی بیٹا ہوں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا کہ جن کے ہاتھوں کو کلائیوں کے پاس سے توڑ کر بیکار کر دیا گیا۔ اے حسین احمد، میں ان انگریزوں کے سامنے اپنی ہار مان جاؤں تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ انگریز میرے جسم سے جان تو نکال سکتے ہیں لیکن میرے دل سے ایمان نہیں نکال سکتے۔ پیارے دوستو، میں نے اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو ہندوستان کی آزادی کے وقت مسلمانوں کی قربانیوں کی ایک جھلک دکھائی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہندوستان کی آزادی پر مسلمانوں کی مکمل قربانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، کیونکہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ آج ہم ہندوستانی مسلمانوں میں 99% ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں اپنی اصلی تاریخ کے بارے میں کوئی خبر نہیں۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ کو اگلی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔